لیے لوگوں کے، للناس ہیں للناس ہے، للناس جنب یہ نا نہیں ٹھیک ہے، للناس ہے، للناس لیے لوگوں کے، اللہ حجت، لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو اللہ کے اوپر۔ اب وہ کیا حجت؟ بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ اب وہ حجت کیا، کس قسم کی حجت ہو سکتی ہے؟ سورہ طٰہٰ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام والی بات ہے، یہ بھی تفصیل میں اگر پڑھنے ہے تو سورہ طٰہٰ میں سارا کچھ بیان کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا آپ نے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان سے پہلے ہی، رسولوں کے بھیجنے سے پہلے ان کو سزا دے دیتے، لَقَالُوا، یقیناً وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا الرسولا، ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تھی؟ فنتبع آیاتک، تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ہم مانتے جو تو کہتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، نضل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذیل و خوار ہوئے ہیں، اگر ہمیں بھی کوئی رسول بھیجا ہوتا، ہماری طرف بھی کوئی کتاب اتری ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کوئی حجت نہیں چھوڑتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے تو پیغام ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں تو جو میرے جی میں آیا میں کرتا رہا۔ اللہ کہتا ہے تیرا جی، تیری خواہش، تیری عقل اس قابل نہیں ہے کہ تو اپنی زندگی کا راستہ ڈٹرمن کر سکے۔ تیرا راستہ تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں۔ تو اللہ رسول نبی اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں، اور تاکہ اس کے بعد لوگوں کے اوپر کوئی حجت قائم نہ رہے، کوئی حجت قائم نہ ہے کہ نہیں، کہ کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا۔ بعد الرسل، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب، حکمت والا، وہ طاقتور ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اب یہ تو آگی بات دوسرے پیغمبروں کی، پیغمبر آئے، اپنے اپنے حصے کا کام کیا، دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ پہ ان کو کسی دوسرے پیغمبر نے ریپلیس کر دیا، کوئی نبی دوسرا آ گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ 2000 سال تو ایسے گزریں کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی نبی یا رسول نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں ہوتا، یہ نبی مسلسل جو ہے وہ چلتے رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ خبردار کرے لوگوں کو؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری کس کو دے کے گئے؟ یاد کیجئے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، کیا کہا تھا کہ پہنچا دے ہر وہ جو یہاں ہے اس کو جو یہاں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میرا پیغام پہنچ جائے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائے۔ رسالت ختم ہو گئی، نبوت کا کام جاری و ساری ہے کہ اللہ کا پیغام، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے سنانے والا، اس قرآن کی وساطت سے یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، رہتی دنیا تک لوگوں کو خبردار کرتا رہے گا۔ اب آ جائیں اگلی آیت کے اوپر، لیکن اللہ وہ نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کتاب لے کے آؤ پھر مانیں گے، لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ بما انزل الیک، کہ اتارا اس نے اس کو طرف تیری، کس کو اتارا؟ اس قرآن کو، انزلہ اس نے اتارا، الیک طرف تیری، انزلہ بعلمہ اتارا اس کو اپنے علم کے ساتھ۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیلیبریٹلی آپ کو چن کے یہ آپ کے اوپر اتارا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے اس کے اوپر گواہ ہیں۔ یہ ہے گواہی اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ نہیں مانتے آپ کو نہ مانیں، ہم رسول کی نہیں مانتے نہ مانیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ رسول ہے، یہ پیغام جو دے رہا ہے اسی پیغام کے اوپر چلو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار جو کہا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں پھر جاؤ گے تم تو ہمارے نبی کے ذمہ تو کام تھا پہنچا